نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وصیت پر کون سی شرائط جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں، کنڈیشنز ٹو ول۔ سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وصیت خود تحریر کرنا چاہیے، اس پر دستخط یا نشان انگوٹھا ہو۔ یعنی کہ ایک شخص جو ہے جو وصیت کر رہا ہے وہ اپنی وصیت جو ہے وہ بذات خود تحریر کرے اور اس پر اپنے دستخط یا نشان انگوٹھا جو ہے وہ ثبت کرے۔ دوسری کنڈیشن اس میں ہے، موصی خود تحریر نہ کر سکتا ہو تو کسی شخص سے وصیت تحریر کرا سکتا ہے اور اپنے دستخط یا نشان انگوٹھا ثبت کر سکتا ہے۔ پہلی جو کنڈیشن تھی وہ اس شخص کے لیے تھی کہ جو پڑھا لکھا ہو، لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ اب آ گیا کہ ایسا شخص جو خود لکھ پڑھ نہیں سکتا تو وہ اپنی وصیت کسی دوسرے شخص سے تحریر کروا سکتا ہے۔ تحریر خود کرنا لازمی نہیں ہے، لازمی اس شخص کے لیے ہے کہ جو خود تحریر کر سکتا ہو۔ لیکن اگر وہ بیماری کی حالت میں ہے، پڑھا لکھا تو ہے لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے لکھ نہیں سکتا تو ایسا شخص بول کر اپنی تحریر جو ہے، اپنی وصیت کسی دوسرے شخص سے لکھوا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ دستخط کر سکتا ہے تو اس پر اپنے دستخط ثبت کرے، اور اگر وہ دستخط بھی ثبت کرنے سے قاصر ہے تو پھر اس کا نشان انگوٹھا اس پر ثبت کیا ہوا ہو، جو اس کی آزادانہ رضامندی سے ثبت ہونا چاہیے۔ تیسری کنڈیشن اس میں ہے، دستخط اور نشان انگوٹھا وصیت کے نیچے ہو جس سے ثابت ہو کہ وصیت واقعتاً کی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی تحریر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی اور ادھر اس کا نشان انگوٹھا لگا ہوا ہو اور باقی تحریر نیچے ہو، تو ایسی صورت میں وہ ول جو ہے درست تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جب تحریر مکمل ہو جائے اسے پڑھے، اسے سمجھے اور اس کے بعد سب سے آخر میں اس کے اپنے دستخط جو ہیں وہ ثبت کرے یا نشان انگوٹھا لگائے۔ وصیت میں جائیداد جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہو کی تفصیل اور حقداران کے حقوق کی نوعیت اور تفصیل درج ہو۔ جو پراپرٹی جس کا وہ مالک ہے اور وہ آگے وصیت کرنا چاہتا ہے اس کے متعلق، تو ایسی پراپرٹی کی تفصیل درج ہو کہ یہ کہاں پر، کس کھیوٹ میں، کس خطونی میں، کس مربع نمبر میں یا کس خسرہ نمبر میں وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کون کون حصہ داران ہوں گے، کس کس کو وہ دی جائے گی، اس کی تفصیل اور کس حد تک دی جائے گی اس کی نوعیت جو ہے وہ تحریر ہو۔ وصیت تصدیق شدہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ گواہان کے سامنے کی گئی ہو۔ وصیت لکھ کر گواہان کو پیش کرنا اور دستخط لینا وصیت کو جائز ثابت نہیں کرتا۔ یعنی جب وصیت تحریر کروائی جا رہی ہو یا کی جا رہی ہو تو ایسی صورت میں گواہان کا موجود ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ایک تحریر جو ہے وہ گواہان کے روبرو تحریر نہیں ہوئی، نہیں لکھی گئی، تو ایسی صورت میں وہ مشکوک تصور کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے وہ تحریر کروا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی گواہان کا موجود ہونا ضروری ہے جو اس بات کے لیے گواہی دیں کہ ہمارے سامنے اس شخص نے بول کر یہ تحریر کروائی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ شخص گونگا ہے، گونگا ہونے کے بعد وہ خود کیونکہ بول نہیں سکتا اور اندھا ہے، خود وہ لکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا کہ وہ گواہان کی موجودگی میں دوسرے شخص کو اشارے سے سمجھائے گا، اسے بتائے گا اشارے کے ذریعے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ یہ کام تحریر کر دو۔ اس کے بعد کیونکہ وہ سماعت کر سکتا ہے تو لکھنے کے بعد اسے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ اگر وہ اسے درست تسلیم کر کے اپنا نشان انگوٹھا ثبت کر دیتا ہے
تو ایسی صورت میں وہ تحریر درست تسلیم کی جائے گی۔ اب اس میں جو ہے استثناء وہ کسے حاصل ہے، اس کے متعلق جو ہے نا وہ یہ اس کی ایک شرط ہے، وصیت اگر مسلح افواج کے کسی ملازم نے کی ہو اور اس پر اپنے دستخط یا نشان انگوٹھا ثبت کیے ہوں تو گواہان کی ضرورت نہ ہے، خواہ اس نے وصیت خود تحریر کی ہو خواہ اس کسی سے ایسی وصیت تحریر کرائی ہو۔ اب آ گیا کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، سویلین ہیں، کسی ادارے میں ملازم ہیں، تو ان کے لیے وصیت کا خود تحریر کرنا یا کسی سے تحریر کروانا اور گواہان کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن مسلح افواج کے کسی بھی ملازم چاہے وہ کسی بھی رینک کا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وصیت جو ہے وہ بذات خود لکھے یا کسی سے تحریر کروائے۔ اب اس کے آگے آ گیا کہ مسلح افواج کے کسی ملازم نے زخمی حالت میں وصیت کی ہو اور صرف خاص نکات بیان کیے ہوں اور انتقال کر جائے تو بعد ازاں ایسے نکات کو سامنے رکھ کر وصیت تیار کرائی جا سکتی ہے اور ایسی وصیت جائز ہوگی۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ جنگ کے دوران زخمی ہو گیا ہے اور اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنی وصیت جو ہے وہ مکمل طور پر بول کر سمجھاؤں، تو وہ صرف چیدہ اس کے نکات بیان کر دیتا ہے، اور جو سننے والا شخص ہے یا جس کے سامنے اس نے وہ چیدہ نکات بیان کیے ہیں وہ بعد ازاں اس کی موت کے بعد وہ وصیت جو ہے تحریر میں لے آتا ہے، تو ایسی تحریر کو، ایسی وصیت کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ اگر مسلح افواج کے کسی ملازم نے وصیت دو گواہان کے سامنے کی ہو لیکن تحریر نہ ہوئی ہو تو ایسی وصیت درست ہے۔ اب جب اس نے وصیت کی تو اس وقت گواہان موجود تھے لیکن وہ تحریر نہیں ہو سکی تھی، تو ایسی صورت میں وہ وصیت جو ہے وہ درست تسلیم کی جائے گی۔ تو جو وصیت ہے اس کی شرائط میں کیا آ گیا کہ سب سے پہلے تحریری ہو، خود تحریر کرے، خود تحریر نہیں کر سکتا تو کسی سے تحریر کروائے، گواہان کی موجودگی ہے، اس پر دستخط اور نشان انگوٹھا ثبت ہوں، تحریر جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پر اس کے نشان اور جو نشان انگوٹھا یا دستخط ہیں وہ ثبت کیا ہوا ہو، اور جائیداد کی صراحت ہو، حقداران کی صراحت ہو کہ حقداران کو کیا کیا دیا جائے گا، کون کون کس کس حصے میں کیا کیا لے گا۔ اور اگر وہ مسلح افواج سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ملازم ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تحریری ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس میں گواہان موجود ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے وہ مکمل صراحت کے ساتھ لکھوائی ہو۔ اگر اس کے موت کے بعد وہ اس کی بتائی ہوئی بات جو ہے اسے تحریر کر دیا جاتا ہے تو وہ درست تسلیم کی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، السلام علیکم۔